عورتیں جو ہیں اپنے ساتھ بچے لاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب وہ صفوں میں نماز پڑھیں تو اپنے ساتھ ہی بچوں کو کھڑا کریں. بعض عورتوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے ساتھ بچوں کو لاتی ہیں وہ پیچھے کسی صف میں جو ہے وہ جا کے نماز پڑھیں تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اگلی صف میں عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہیں تو اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول کرے گا. اب ان عورتوں کی نظر سے سوچیں کہ جو اپنے ساتھ بچے لائیں گے وہ کیسے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیں, اپنے ساتھ ہی کھڑا کریں گی تو دھیان رکھ سکیں گی. تو یہ انتظامی مسئلہ ہے, عورتیں آپس میں پوری طے کر لیں. سورہ آل عمران چل رہی ہے اور اہل کتاب کو خطاب ہو رہا ہے خصوصاً نصارہ کو. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی فرمایا کہ تم میں بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے. تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے, جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا, اور اب وہی ہیں جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے. اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھائی رہی ہوگی. تو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہریاب ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ. رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کی جگہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے. لہذا ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو, اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور تمام معاملات اللہ کی حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. ایمان والوں, اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہو. تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو, اور یہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے بھی ہیں, لیکن افسوس کہ ان میں زیادہ نافرمان ہی ہیں. یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں, اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور مطمئن رہو اگر یہ تم سے لڑیں گے تو لازماً پیٹھ ہی دکھائیں گے, پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی. انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے, الا یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لیں اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے. یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے ہیں. یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہے. دوبارہ یہ موضوع آ رہا ہے کہ پانچ انگلیاں جیسے برابر نہیں ہیں, بالکل اسی طرح یہ جو اہل کتاب ہیں, عیسائی ہیں, یہ سب یکساں نہیں ہیں. ان میں سے ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے, وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سیدھا ریز رہتے ہیں. اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں, نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں, اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں اور اپنے اس رویے کے سلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے, اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب سے جو ہے وہ مسلمان مردوں کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ممکن ہی رہیں گے
ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخ میں اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی نہ وہاں کوئی اولاد کام آئے گی اور نہ کوئی مال کام آئے گا. یعنی اللہ کی آیتوں کا جو بھی منکر ہوا، چاہے بیٹے کو حافظ بنایا ہو، عالم بنایا ہو، مفتی بنایا ہو، بیٹا اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. تو انسان جو ہے وہ اللہ کے یہاں اکیلا حاضر ہوگا اور اپنے ہی اعمال کی بدولت اس کا فیصلہ ہوگا. جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے. یہ اسی کی سزاوار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر کوئی ظلم نہیں، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو ڈھیری نہ بناؤ. تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں. ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے. ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو. اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے. تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو. اور یاد رکھو اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی. اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اجتماعی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر، جو صبر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ دو بنیادی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں. صبر کا جو ذکر ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ قرآن کریم کے ہر سپارے میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے صبر کرو. یعنی کوئی بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرو. یہ جو رد عمل ہے چیزوں کے اوپر، یہ اللہ کی مدد کو دور کر دیتا ہے. یاد رکھو اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی. اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب احد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا، اور اللہ سمیع و علیم ہے. اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، ذرا حالے کہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی. 1 سال پہلے بدر ہوئی تھی. اللہ فرما رہا ہے اس کو نہ بھولو جبکہ تم نہایت کمزور تھے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی 1000 کے قریب تھی. پھر بھی ناشکری کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں. ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہارے دشمن اس وقت تم پر آ پڑیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے. اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. یہ جو 3000 اور 5000 فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تعداد کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ بس تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ تو مدد فرشتے کیا کریں گے، اصل مدد تو
اللہ کے حکم سے آتی ہے. اللہ اکیلا کافی ہے تمہاری مدد کے لیے. یہ 5000 کے جو عدد استعمال کیا یہ صرف اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہے. اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے. اس لیے کہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح کا ان کا ایک حصہ کاٹ لے یا انہیں ایسا ذلیل کرے کہ یہ خوار ہو کر لوٹے. تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے یا ان کی توبہ قبول کرے. اگر یہ توبہ کریں یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس لیے کہ یہ ظالم ہیں. یہ اللہ ہی کا اختیار ہے اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. یہ جو ذکر آ رہا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو ہے ہدایت دے گا. اللہ کا جو قانون ہے اس میں وہ قانون یہ ہے کہ جو دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ان کو ہدایت دیتا ہے. اور جس نے خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے کسی کی نہیں سنی یا اللہ کے رسول کی نہیں سنی یا ہدایت کو نہیں سنا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کیا ہے تو پھر اللہ اپنا فیصلہ اس کے اوپر نہیں چھوڑتا. جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ بخش دے اللہ اسی کو بخشے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ابدی ہے. ایمان والوں آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ بھی آئے آگے تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ مسائل پر صبر کرنا ہے. دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کرنا ہے, یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے, اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی گناہ کے اندر یا کسی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں. اگر میں خود خدا کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں تو خدا کی مدد کیسے رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آگے کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اس آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اللہ اور رسول کے فرمانبردار ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے. ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. اب دوڑنے کی جو چیز ہے جو حاصل کرنے کی چیز ہے دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا اپنے کاروبار کو وسعت دینا ہے, اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا ہے, اپنی انڈسٹریز کو بڑھانا ہے. نہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل جو دوڑ کی چیز ہے, اصل جو آگے بڑھنے کی چیز ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے وہ ہے جنت. اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف, مغفرت کی طرف بڑھو اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. اور کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ وہ ہر ایک کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, وہ بنائی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے, متقیوں کے لیے. اور متقی کیا ہے, ان کی اوصاف کیا ہے, ان کا رویہ کیا ہے, اللہ اس کو ذکر کر رہا ہے. جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خواہ تنگی ہو یا خوشحالی, کبھی بھی کوئی سائل ان کے پاس آ جائے, ان کے پاس تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. یعنی حالات تنگ ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے مدد کر دی, خوشحالی ہے تب بھی کر دی. اور جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی ہو تو غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں, جس رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں, وہ آپ کے بارے میں آپ کی برائیاں کرے, وہ آپ کی غیبت کرے, وہ آپ کو تانا دے کہ پچھلے سال تو آپ نے اتنا دیا تھا, اس سال اتنا دے رہے ہیں, اور اس طرح آپ سے گفتگو کرے کہ جیسا یہ مال جو ہے اس کا اپنا حق ہے, یہ آپ سے زکوٰۃ دینے نہیں آیا بلکہ اس کا رویہ ایسا ہے کہ اس نے جو قرضہ دیا تھا آپ کو وصول کرنے آیا ہے. تو جن پر خرچ کیا جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ ان سے بھی تکلیف پہنچے. تو جو متقی ہیں وہ وہاں پر بھی اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں, وہ پلٹتے تو تانا نہیں دیتے. سورہ بقرہ میں پیچھے گزرا ہے نا کہ خیر کی بات زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف یا ایذا ہو.
جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی ہو تو غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں، دلوں میں باتوں کو لے کر نہیں بیٹھتے۔ کیونکہ جب آپ کسی کی بات ہے اس کو لے کے اپنے دل میں بیٹھیں گے، وہ تو کر آگے بھول گیا، آپ نے اپنے آپ کو اس ٹینشن اس اذیت کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ جب بھی اس کی شکل سامنے آتی ہے، جب بھی اس کا نام سامنے آتا ہے، آپ کا خون کھولنے لگتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غصہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے کے جرم کی سزا ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہو، اپنے ساتھ اذیت کا معاملہ کر رہے ہو، تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں متقیوں کی جو صفت ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، لہٰذا لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ جینا مرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو لے کر جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے اور صحیح طرح نہیں رہ سکتے، لہٰذا معاف کیجیے اور چیزوں کو بھلائیے۔ یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ سارے کام کرنے کے بعد جنت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، کتنی بڑی بڑی چیزیں ملیں گی۔ اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے آپ میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یعنی انسان ہے، بندہ بشر ہے، کمزور ہے، کوئی گناہ بھی ہوگا لازمن، تو اس پہ رویہ ان کا مجرمین والا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی ہے کہ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے اور وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا صلہ ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ایمان والوں، آخری فتح تمہاری ہوگی، اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبیہ ہے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ اور نہ غم کرو، بے حوصلہ نہ ہو اور نہ غم کرو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اگر غلبہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کامل ایمان نہیں ہے، ایمان میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایمان میں گڑبڑ ہوگی تو عمل صالح میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں۔ یہ دنیا کی نفسیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تلکل ایام نداولها بین الناس، انسانوں کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی، کبھی بھی زندگی میں ایک جیسے حالات، ایک جیسا ماحول، ایک جیسی صورتحال نہیں رہتی۔ تو یہ کبھی اونچ ہوگی، کبھی نیچ ہوگی، کبھی کمی ہوگی، کبھی زیادتی ہوگی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگی، یہ زندگی کا خاصہ ہے۔ تو جو لوگ اس نفسیات کو سمجھ گئے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اور اس دنیا کی یہ خوبی ہے یہاں پہ کوئی بھی غم ہو وہ ابدی نہیں ہے، وہ ہمیشہ والا نہیں ہے، غم بھی گزر جائے گا اور خوشی بھی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں ان کے لیے زندگی سے لڑنا آسان ہو گیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ جو اونچ نیچ ہے یہ ہم نے اس لیے کی ہے کہ ایمان والوں کو جان لیں اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ دیں جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں۔ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی ان مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو الگ کر لے، ان منکروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔
اب اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرو، مصیبت جب تک نہیں آئے گی تو صبر کا موقع ہی نہیں آئے گا، تو اللہ کیسے دیکھے گا کہ یہ شخص صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کی اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تو اس کی تمنا کرتے رہے ہو، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اس لیے کہ اب تم موت کو تم نے اپنی آنکھیں چاہ کر کے دیکھ لیا ہے، محمد ایک رسول ہی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو ہم دین کی جو پیروی کرتے ہیں وہ پیروی جو ہے وہ صرف ایک الہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے، ایک معبود کی ہے۔ اس میں رسول کی حیثیت کیا ہے؟ کیا رسول بھی خدا کے برابر ہے؟ کیا رسول بھی زندہ ہے؟ کیا عبادت رسول کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ وما محمد الا رسول، پہلے نفی کی جا رہی ہے، محمد کچھ نہیں ہے سوائے ایک رسول ہے۔ موقع یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل رہی تھی کہ محمد قد قتل، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمت ہار دی، تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی، اور یہ وہی آیات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں وفات ہوئی ہے تو لوگوں کی کیفیت مدینے میں عجیب ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا وہ انہی آیات کو پڑھا۔ محمد ایک رسول ہی ہیں، ان کے شہید ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور موت و حیات کی یہ مراحل ان پر بھی آئے ہیں، پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور اللہ ان قریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ خبر آئی بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو تمہارے قدم ڈگمگا گئے، تو کیا اگر یہ خبر سچی بھی ہوتی تو کیا تم واپس اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ محمد تو ایک رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے تمہارے درمیان مبعوث کیا اور پھر واپس اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ نے یہ موت صرف ان پر نازل نہیں کی، اس سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے سب پر موت آئی ہے۔ یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، جو نفس ہے ہر شخص کو ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ تو یہی کوئی آیت ہے جو خطبے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اس کے بعد صحابہ اکرام جو ہے فوراً جو ہے نا وہ نارمل ہو گئے۔ تو باقی ہم تو اللہ کے دین کی پیروی کرتے تھے، ہم محمد کی پیروی کو کچھ کرتے تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، تو وہ جو ایک عجیب سی ان کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی تھی وہ سب جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتے کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے، اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ جاتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما لے، اور منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ یہی ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹا پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور اسی کی مدد سے بہتر ہے، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب ہم تمہارا روح بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ
ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری. یعنی کہ عیسیٰ جو ہے مسیح جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم حق پر ہو اور تم توحید پر ہو، لہٰذا ہم تمہیں جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائیں گے اور تمہارا روح ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اپنی جانوں پر ظلم اٹھانے والوں کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کی اذن سے ان کو تحقیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے 50 لوگوں کا جو ایک دستہ ہے وہ اوپر کے ایک مقام پہ تعینات کیا اور فرمایا تھا کہ یہاں سے تم نہ ہلنا. تو جب اس دستے نے یہ دیکھا کہ اب مشرکین جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، لہٰذا وہ مال غنیمت کے لیے میدان میں اتر آئے اور جو مورچہ تھا وہ چھوڑ دیا اور دشمن واپس جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں سے ہم حملہ کر ان پر غالب آ سکتے ہیں، لہٰذا اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی. یعنی اختلاف ہو گیا، بعض لوگ کہنے لگے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے، جنگ تو ختم ہو گئی اور فتح حاصل ہو گئی مسلمانوں کو، لہٰذا اب ہٹ جاؤ. تو پیغمبر کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس پہ تم آرزو مند تھے. یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت تھے. یعنی جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب پہنچو ہمارے غنیمت اکٹھا کرو، وہ دنیا کے طالب تھے. اور یہ محبت جو ہے وہ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. یعنی دنیا میں بھی دکھا دے کہ تم اگر رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو. اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے. یعنی جب دیکھا کہ جنگ میں پسپائی ہو گئی تو وہ ان خیالات کے اندر مبتلا ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بھئی ہم نے غلط ایمان قبول کر لیا یا ہم رسول کا ساتھ غلط دے دیا، تو ایسے خیالات ان کو آنے لگے. تو اللہ نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ بالکل خدا سے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمان میں مبتلا ہو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم جہاں اس طرح مارے نہ جاتے. کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے یہ قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے ہیں. یعنی جس کی تقدیر میں ہے قتل ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مقتل گاہ پر قتل کی جگہ پر پہنچا کے رہتا. لہٰذا اس بات کے مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کر دے، اور اس لیے تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے تمہارے دلوں کی کھوج چھانٹ دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی بھیڑ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. یعنی انسان کی جو مصیبت آتی ہے یا ایمان میں کمزوری آتی ہے وہ انسان کے کچھ برے اعمال ہوتے ہیں، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے.
ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے اعزا و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. یعنی جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہیں آ کے رہے گی. سورہ لقمان کے آخر میں ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی, وينزل الغيث, بارش کب برسے گی, ويعلم ما في الارحام, ماؤں کے رحموں میں شقی ہے یا سعید ہے, نیک بخت ہے یا بدبخت ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. وما تدری نفس ما تکسب غدا, اور انسان کل کیا کمائے گا حتمی طور پہ نہیں پتا. وما تدری نفس بأي أرض تموت, اور کس کی موت زمین کے کس حصے پر واقع ہوگی یہ نہیں پتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر میں نہ جاتے یا اس جہاز میں نہ ہوتے تو شاید نہ مرتے. نہیں, اللہ نے ہر ایک کا لکھنا جو مرنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. تو اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے, یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے. اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. یعنی فیصلہ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہی سب کچھ ملنا ہے, نہیں, اصل جو چیز ہے وہ آخرت کی چیز ہے. اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے. تو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو. ایک پیغمبر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے, یعنی ان کی غلطیوں سے آپ تشکوشی کرتے ہیں, ان کو معاف کرتے ہیں. اگر تم سب یا ترش ہوتے, سب دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے. اس لیے ان سے درگزر کرو, یہ ان کے لیے مغفرت چاہو, ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو. پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو, اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں. ایمان والو, اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے. ہرگز نہیں, یہ کسی پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ وہ بدخواہی کرے. اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی. پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. اور ہاں, جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے. اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے, اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور مزید کہ جب دونوں فوجیں بھیڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن اور اجازت سے آئی, اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں اور ان کو بھی جو گناہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے. اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اس دن ایمان سے زیادہ یہ کفر کے قریب تھے. یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی, اور اللہ خوب واقف تھا
اس سے چیزیں چھپائے ہوئے تھے. یہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے. یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تو مدینے پر جو حملہ آور ہونے والے تھے تو اپنے شہر کے دفاعی میں نکلتے کم از کم, اور وہ بھی نہ نکلے تو یہ اپنے منہ سے یہ عجیب عجیب باتیں تو نہ کہو کہ جو لوگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں کہ وہ اس میں قتل نہ ہوتے. ان سے کہہ دو کہ اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو. ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر, اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو. وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں, انہیں روزی مل رہی ہے. اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں. ان کے اخلاق میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے. اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا. ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی. ان میں سے جنہوں نے خوبی سے یہ کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے, اس سے ڈرو. تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے. ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طرفدار ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے. اب یہ بات ان پر واضح ہو گئی ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا. تو ان سے مت ڈرو, اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو. اور تمہارے لیے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہو جو اس وقت کفر کی راہ میں سرگرم ہیں. یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے. یہ مجرم ہیں اور ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ گھی جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتر چیز نہ سمجھیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی یہ گھی ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں. اس کے بعد انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے. اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے. انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے, اور نہ یہ کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو, بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. پھر ان کی جدوجہد میں ایسی آزمائی برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ مال اللہ نے دیا ہے اور اسی کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور بخل کرتے ہو, تو ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. نہیں, یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن عنقریب اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا. اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. کہ ان کی باتیں ہم لکھ رہے ہیں اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے. اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب. یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اور یہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں
جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے اتر کر آپ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو؟ اس لیے اے پیغمبر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہت سے رسول تم سے پہلے بھی اس طرح جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیوں اور صحیح سے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تو تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو بھی تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پھر جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کو محض دھوکے کا سودا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا مدار ہے کہ کامیاب وہ ہے، سکسیسفل وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک محض دھوکے کا سودا ہے۔ ایمان والوں، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننا پڑے گی، اس لیے تیار رہو اور یاد رکھو اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دے دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ پھر انہوں نے اسے پسے کچھ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا۔ سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں۔ تم ان لوگوں کو ہرگز عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر مگن ہیں اور ایسے کاموں پر تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، اور جان رکھو ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے، اور اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں اس لیے کہ پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مالک ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اسی طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہ کروں گا، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہذا جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی ان لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے حکم سے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور پھر جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی جزا ہے، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی موالتے میں نہ ڈالے اے پیغمبر، یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ یعنی جو خدا کے جو منکر ہیں ان کے پاس اگر مال و اسباب ہے تو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، تھوڑا سا لطف ہے ان کے لیے، پھر اس کے بعد ان کے لیے ابدی جہنم ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے
پہلی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ اور ان وفادار بندوں سے اہل کتاب سے بھی خالی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ دوبارہ وہی بات آ گئی کہ سب برابر نہیں ہے، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو اور اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا